اچھا حذیفہ صاحب، یہ جو امن معاہدہ آبویسلی پاکستان اکیلے نے اس کے حوالے سے کوئی پریس ریلیز وغیرہ جاری نہیں کی، بلکہ 8 مسلمان ممالک اس میں شامل ہیں، لیکن اب کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم کا بیان آیا، کچھ دیگر عرب سورسز بھی کچھ بیانات وغیرہ شیئر کر رہی ہیں، لیکن جو تنقید حکومت پہ ہو رہی ہے کہ معاہدے کو آپ ضرور اس کو دیکھیں پرکھیں، اتنی جلدی کیا ہے ہمیں؟ کیا اس کو کابینہ کے سامنے نہیں رکھنا چاہیے جہاں پہ آپ جیسے کولیگز جو ہیں دیگر وزراء ہیں وہ بیٹھیں، اس کے اوپر دیکھیں، پارلیمنٹ میں بات ہو، پھر اس کو حتمی طور پہ منظور کیا جائے؟ جی بہت شکریہ جی، میں نے بڑی پیشنٹلی بات سنی اپنے تمام دوستوں کی۔ میں بھی ابھی چاہوں گا کہ میں جو بھی بات کروں اسے پیشنٹلی سنا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل نیتن یاہو جو ہے ایک عالمی دہشت گرد ہے، اور بانی تحریک انصاف بہت بڑے محب وطن ہیں، اینٹی اسرائیل ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بانی تحریک انصاف کا جو سالہ ہے اور جو بیوی ہے وہ نیتن یاہو کے سب سے بڑے فائنینسر ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ناقابل تردید ہے کہ بانی تحریک انصاف کی جو بیٹی ہیں وہ تل ابیب میں رہتی ہیں اور فریکوینٹ وزٹ کرتی ہیں، لندن بھی آتی ہیں۔ ان کے آپ شواہد جو ہے بے شک انڈیپینڈنٹلی چیک کروا لیں۔ تو آپ جب ظاہر ہے ایک حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں تو ظاہر ہے آپ نے جب کسی پہ ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف بھی ہوتی ہیں۔ تو بانی تحریک انصاف اس بیگیج سے اپنے آپ کو کبھی علیحدہ نہیں کر سکتے کہ جوئش بنانے والے، اسرائیل میں آباد کرنے والے جو گولڈ سمتھ فیملی ہے، میں اس فیملی کا داماد ہوں، اور میرے جو بچے ہیں ان کی جو ڈی این اے کے اندر اسی سمتھ فیملی کا خون ہے، اور جو میری ایک بیٹی جس کو میں اون پبلکلی نہیں کرتا، وہ بھی جس خاتون سے ہوئی وہ بھی ایک جوئش خاتون تھی۔ اس لیے جو بچی کے ننیال ہے وہ سارا تل ابیب میں رہتا ہے، اور میں خود لندن میں چونکہ بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے وہاں پورا میں نے اس کی پوری تحقیق کی تھی۔ تو ظاہر ہے آپ اگر کسی کو بھی اس سے جوڑیں گے، لیکن ان سب باتوں کا ہرگز یہ مطلب میں نہیں لوں گا کہ بانی تحریک انصاف غدار ہیں اور نواز شریف اور زرداری صاحب محب وطن ہیں۔ سارے سیاستدان جو پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں یہ بات آپ کی حذیفہ صاحب بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوسچن ادھر ہی ہے، سب اگلے پہ آ رہا ہوں، اتنی جلدی کیا ہے حکومت کو؟ جی اگلی سوال پہ جا رہا ہوں۔ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ ایک مثال ہے کہ جی جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ 20 پوائنٹس آئے کہاں سے ہیں؟ بیسیکلی پاکستان کا تو اس معاملے کے اندر نہ فلسطین سے نہ حماس سے کوئی اس طریقے سے رابطہ تھا۔ بیسیکلی قطر اور سعودی عربیہ ایک لمبے عرصے سے حماس کے ساتھ مذاکرات میں انگیج تھے۔ جس رات قطر پر حملہ کیا گیا اس رات بھی حماس کی قیادت قطر میں موجود تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان سے بڑے جو اسٹالورٹس ہیں اسرائیل فلسطین کے معاملے پر، جن کا دل اسرائیل کے ساتھ زیادہ دھڑکتا ہے، طیب اردگان ہے، وہ بھی اس میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میز کے شرکا کو ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بتایا کہ یہ 20 نکات ہیں، ان 20 نکات پر حماس ایگری ہے اور اس کی گواہی جو ہے وہ مصر، قطر اور سعودی عربیہ دے رہے ہیں، تو اس پہ پاکستان نے ان 20 نکات میں کچھ ایڈیشنل چیزیں ایڈ کی، جو کہ بدقسمتی سے اس جو 20 پوائنٹس ڈونلڈ ٹرمپ نے پبلک کی اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کا حصہ وہ جلد بن جائیں گی۔ اور اس کے اوپر پاکستان نے وہاں بیٹھ کر یہ تو نہیں کہنا تھا کہ اگر فلسطینی اور حماس یہ سمجھتے ہیں کہ کارپٹ بمنگ بند ہو، ان کی نسل کشی فوری طور پر جو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے، اس پہ ہم کہتے نہیں، ہم اپنے پارلیمنٹ سے پوچھ کر آتے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہونی بھی چاہیے یا نہیں، یا ہم پاکستان میں جا کر صحافیوں سے پوچھتے ہیں بھئی ہمارا یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو ایک مسلم امہ ہونے کے ناطے، ایک امت ہونے کے ناطے، اپنے قبلہ اول ہونے کے ناطے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمارا وہی سٹانس ہے۔ لیکن اگر فلسطینی بھائی یہ کہیں کہ ہماری جنگ بندی ہو جائے تو ہم انہیں کہیں نہیں آپ جنگ بندی نہ کرائیں، ہم طے کریں گے آپ کا مسئلہ کیسے حل ہونا ہے۔ اور آج بھی حماس نے جو اعتراض کی ہے 20 نکات پہ، پاکستانی تو اعتراض کر رہے ہیں کہ یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت ہونا چاہیے اور ساری چیزیں، لیکن حماس نے کیا کہا کہ صرف ہم ڈی ویپنائز نہیں ہوں گے، اور یہ اتنا معمولی اعتراض انہوں نے اٹھایا، اس اعتراض کو حل کر لیا جائے گا کہ انہیں ڈی ویپنائز کرنے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ فلسطینی ریاست کا تحفظ کیسے ہوگا۔ اس کے لیے ظاہر ہے اگر ایک پلان دے دیا جائے گا تو ظاہر ہے وہ ڈی ویپنائزیشن کے لیے بھی ایگری کر جائیں گے کہ حماس ڈی ویپنائز ہو، لیکن جو نیوٹرل سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں فلسطین کی حفاظت کا آپ جو ہے وہ ذمہ دے دیں۔ لیکن حماس نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم اس معاہدے کو مانتے ہی نہیں، ہمیں تو پوچھا نہیں گیا۔ پاکستان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے گھروں میں سوتے ہیں انہیں زیادہ ٹینشن ہے، جو جنگ لڑ رہے ہیں وہاں پر حماس
جن پہ کارپیٹ بمنگ ہو رہی ہے، جن کی نسل کشی ہو رہی ہے، وہ اس پہ راضی ہیں. تو نہیں، پر مہربانی کریں حماس اس پہ حذیفہ صاحب صاحب حماس راضی نہیں ہے. حماس نے تو انٹرنیشنل جو سیکیورٹی فورس ہے اس کی بھی مخالفت کی ہے ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں. اور دوسری حماس نے ایک دو نکات کی ہے. حماس یہ بھی کہہ سکتا تھا، جو کہ یہاں پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ جی پوچھا ہی نہیں گیا اور ایک معاہدہ کر دیا گیا. حماس کو اعتماد میں لے کر نہیں دیکھیں نا، ابھی تو حذیفہ صاحب یہ معاہدہ فائنل ہونا ہے. آپ وجہ فرما رہے ہیں معاہدہ فائنل ہونا ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے، پر آپ پہ تنقید یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے اس کو ویلکم کیوں کیا؟ آپ نے تو اسی شکل میں اس کو قبول کر لیا نا. آپ کے وزیر اعظم نے تو ٹویٹ کر کے کہا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں. اس پہ اعتراض ہو رہا ہے. اس شکل میں ہم نے بالکل بھی ویلکم نہیں کیا. کل ڈار صاحب نے اس کی پوری وضاحت کی شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں. میں آپ کو پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 20 نکات اور جنگ بندی کی حد تک پاکستان ساتھ ہے ان تمام اسلامی ممالک کے جو غزہ میں امن چاہتے ہیں. لیکن اگر اس کی نیٹی گریٹیز پہ کوئی اعتراض ہوگا حماس کو اور باقی اسلامی ممالک کو، پاکستان انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کو بہتر کروائے گا. پاکستان نے تو خود یہ چیزیں کہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے یہ حماس نے مطالبہ نہیں رکھا، نہ یہ سعودی عربیہ نے رکھا، نہ کسی اور مسلم ملک نے رکھا. پاکستان نے مطالبہ رکھا کہ یروشلم کو جو ہے وہ فلسطین کا دارالحکومت ہونا چاہیے، وہاں پر انڈیپینڈنٹ ریاست کا قیام ہو. ساری چیزیں پاکستان نے جو 1967 سے پاکستان کا سٹانس تھا، پاکستان میں باتیں واپس وہاں پر ریپیٹ کی. لیکن اگر قطر یہ کہے کہ اس 20 نکات پہ حماس ایگری ہے یا تھوڑی بہت آلٹریشن کے بعد ایگری ہو جائے گا، تو اس کے بعد ہم تو خواہ ہو جاتے ہیں نا. میں کون سی خواہ. بالکل نہیں، یہ تو بالکل آپ کی بات بالکل درست ہے. شادی میں عبداللہ بیگانہ تو نہیں بن سکتے. بالکل درست ہے. اگر حماس یا فلسطین جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ پھر پاکستان یا کوئی اور ملک اس پہ اعتراض کر سکے. حماس اور فلسطین اگر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو پاکستان بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور پاکستان کا وہی سٹانس ہوگا جو 1967 سے ہے. لیکن ہم ذمہ دار لوگ ہیں. میں نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے مجھے. ہمارے سامنے طیب اردگان صاحب، ہمارے سامنے اگر قطر یہ بات کہے گا کہ حماس اس پہ ایگری ہے تو ہم نے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جہاں ہمارے باقی اسلامی ممالک چلیں گے ہم ان کے ساتھ ہیں. جی پنجوتا صاحب اس پہ کچھ رسپونڈ کرنا چاہیں تو وہ ضرور کیجیے گا. دیکھیں کاظمی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مولوی اجمل کا قصہ جب شروع ہوا تھا تو اس وقت یہی بات آئی تھی کہ مولوی اجمل صاحب کو بھجوایا تھا نواز شریف نے اسرائیل. اور کیوں بھجوایا تھا؟ کہ کاروباری جو ہے لین دین اور معاملات کے اندر وہ چاہتے تھے کہ ہماری ان کے ساتھ روابط قائم ہو اور معاملات ہمارے سیٹ ہوں. پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا اور ہمیں فائدہ ہوگا، ہمارے کاروبار کو فائدہ ہوگا. پہلی تو اس سے نظر آ گیا آپ کو کہ کون اس وقت بھی حامی تھا. ابھی بھی شمع جو بیٹھی ہوئی تھیں، جو وزیر خارجہ ہیں، داخلہ ہیں، ان کے ان کے بیک کے اوپر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب، جی وزیر دفاع کے اوپر، ڈیفنس منسٹر کے پیچھے، تو وہ اس پہ بھی انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو نہیں انہیں بٹھایا، خود ہی بٹھا دیا گیا. حالانکہ وہ ان کے ساتھ کافی پیتی رہیں، ان کے ساتھ ہوٹل کے اندر گئیں، ان کے ساتھ اسکواڈ کا حصہ تھیں، ان کے پاس وہ کارڈ ہے کہ میں اس وفد کا حصہ تھی. اور اس سے انکار انہوں نے فوراً اس وجہ سے کیا کیونکہ پاکستانی عوام کا رد عمل آیا تو وہ سیاسی سکورنگ کرنی ہے کہ یہ ہماری جو اصلیت ہے وہ ایکسپوز نہ ہو. اقتدار کی خاطر، کرسی کی خاطر یہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.